مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق. نور جو درس محمد کے عطا ہوتا ہے، نور جو درس محمد کے عطا ہوتا ہے، دونوں عالم کے اندھیروں کی ضیاء ہوتا ہے. جس کے ماتھے کا مقدر ہو تیرے شہر کی خاک، جس کے ماتھے کا مقدر ہو تیرے شہر کی خاک، اس کا اعزاز تو شاہوں سے بڑا ہوتا ہے. آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان خصوصی جو ہمارے پرزور فرمائش پر تشریف لائے، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہوا، اور الحمدللہ کافی عرصہ سے ہمارے شہر صادقآباد میں نعت خوانی کر رہے ہیں. جناب اقبال حمدانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. بہت بہت خوش آمدید دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہتے ہیں. تھینک یو. کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو ہمارے سب سے پہلے تو میں جناب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دین و دنیا پوڈ کاسٹ جی اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑا آپ نے اچھا یہاں پہ شہر صادقآباد کے اندر ایک کام شروع کیا ہے. جی اس سے جو صادقآباد کے اندر جو یہاں پہ لوگوں کے اندر جو ایک قسم کا جذبہ ہے، یا لوگوں کے جو بھی کام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جی اس کو آپ نے اجاگر کیا ہے. جی اور میں نے الحمدللہ آپ کے میں نے دیکھے ہیں کافی سارے جو ایسے لوگ جو ریڈیو پہ کام کرتے ہیں، جی ان کو آپ نے روشناس کروایا اس دین و دنیا کے پلیٹ فارم سے. اور میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے دلی خوشی ہوئی کہ یہاں ہمارے شہر صادقآباد میں ایک سلمان طارق صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور یہ دین و دنیا بھی ایک یوں سمجھے کہ دین بھی اور دنیا بھی، یہ دونوں چیزیں آپ نے ملا کے شروع کی ہے، تو یہ الحمدللہ لوگوں کو بڑا اثر پڑتا ہے اس پہ، اور اس سے بہت سبق ملتا ہے ہمیں. اور آپ کا بھی صادقآباد کے حوالے سے بہت شکریہ کہ یہ آپ نے ایسا کام. مہربانی جی، بہت بہت آپ کا حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اس سے قبل آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو ہمارے جو پوڈ کاسٹ کی جو تیسری ریکارڈنگ تھی، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، نثار بزمی صاحب کے ساتھ ہم نے ایک نعت خوانی کا چھوٹا سا پروگرام ریکارڈ کیا، جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین نے بہت پذیرائی دی اسے. آج کا آپ کو بلانے کا مقصد ہمارا ایک تو آپ کے بارے میں جاننا ہے، اور کچھ ہم آپ سے یقیناً کلام بھی سننا چاہیں گے اور اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں گے. جی سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے تعارف میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ نعت خوانی کا جو شوق ہے یہ کب سے ماشاءاللہ چلتا آ رہا ہے؟ یہ شوق جو ہے نا، الحمدللہ میں نے بچپن سے میرا شوق تھا. جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا اسکول میں، تو ہمارے یہاں گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ بڑی عمر میں اسکول میں جایا کرتے تھے. صحیح. داخلہ بعد میں ملتا تھا ہمیں، دیر سے ہم اسکول والدین بھیجتے کیونکہ وہاں پہ شعور اتنا نہیں تھا. شہر اس کے دیہات کے اندر. صحیح. اچھا، تو وہاں پہ پھر مجھے نعت کا بڑا شوق تھا. میں نے نا اس نعت کو اپنانے کی کوشش کی. تو اس وقت یہ تھا کہ شروع میں یہ معاملات تھے. الحمدللہ وہاں پہ ایک ہمارے دوست تھے بشیر احمد خان دھوپڑ مرحوم، انہوں نے میری کافی سپورٹ کی. اور نعت کے حوالے سے انہوں نے مجھے وہ آگے لے کے آئے، پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کی. پھر میرا اپنا ایک شوق تھا نعت کا. ایک ہٹ کے دنیا سے نا، میں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک نسبت میری ہو گئی تھی، مذہب سے میرا لگاؤ ہو گیا تھا. اس لیے پھر نعت کو میں نے نا الحمدللہ کسی جگہ پہ بھی نہیں چھوڑا. اس کو میں نے اس کو باقاعدہ سیکھا آپ نے کسی سے، یا بس پڑھ کے اور پریکٹس وغیرہ کرتے ہوئے؟ میں نے تو اس کو پریکٹس میں نے زیادہ کی تھی. اور جب میں نے شروع میں پریکٹس کی، جب میں پڑھتا تھا، تو ایک ان دنوں میں نا بہت پرانی بات ہے، ایک کیسٹ میرے بھائی لے کے آئے تھے کراچی سے، یوسف محمد صاحب. اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. وہ جب ان کی میں نے کیسٹ سنی تو میں نے یہ سوچا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ بہت بڑا نام تھا اور بہت بڑے اچھے انداز سے مختلف انداز ان کا، مختلف ان کا انداز.
اور وہ ماشاءاللہ پھر میں نے ان کی نا ایک کیسٹ وہ پوری کی پوری سنی. صحیح. سننے کے بعد مجھے جو جوش اور آیا, میرا شوق اور بڑھا. صحیح. تو پھر اس کو میں نے نا یوسف میمن صاحب کے انداز کو بھی میں نے اپنایا. صحیح. جب میں نے اپنایا تو پھر میں نے سامنے پبلک کے سامنے, آڈینس کے سامنے میں جب لے کے آیا تو مجھے پھر ایک انہوں نے اعزاز کے طور پہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے صادقآباد کا چھوٹا یوسف میمن, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کے نام سے مجھے یعنی آپ کو صادقآباد میں یوسف میں چھوٹا یوسف میمن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. سبحان اللہ, الحمدللہ. اور میں نے پھر ان کو جو ہے نا روحانی طور پہ ایک میری ملاقات ان سے ہوئی تھی کہ ان کو میں استاد بنانے کے لیے, لیکن وہ مصروفیات کی وجہ سے یا وقت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو میں شاگرد بنوں گا, لیکن میں اپنے روحانی طور پہ ان کو استاد مانتا ہوں. ماشاءاللہ, بالکل جی, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں برکتیں آمین, میں جن کی وجہ سے میرا مطلب ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, لوگ احترام کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو میں ابھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اگر آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہیں. جی ہاں, میں نا آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے جو نا ایک نعت شریف ہے جو اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, بہت اچھا کلام ہے, مجھے بڑا پسند ہے, شاعری بڑی اچھی ہے, وہ میں پیش کرتا ہوں. جی ضرور. یوں منور ہے یہ دل غارے ہرا ہو جیسے, یوں منور ہے یہ دل غارے ہرا ہو جیسے, اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے, یوں منور ہے یہ دل غارے ہرا ہو جیسے, دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار, دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار, چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے, چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے, اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے, یوں منور یہ دل غارے ہرا ہو جیسے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ, بہت بہت پیاری آواز اور دل کو چھو جانے والی آواز ہے ماشاءاللہ. اور کلام ماشاءاللہ, کلام کے الفاظ, اشعار, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھینک یو, اللہ قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال حمدانی صاحب جنہیں ثنا خان مصطفیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ آپ سے
زندگی کے حوالے سے بھی تھوڑا پوچھنا چاہوں گا کہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ ویسے اپنی لائف میں کوئی جاب یا کوئی بزنس وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے میری ایگرو فرٹیلائزر میں جاب تھی، اچھا تو میں 25 سال تقریباً میں نے سروس کی تھی. اچھا تو اس کے اندر میں نے کورسز کیے تھے. آٹو کیڈ آپریٹنگ کا میرے پاس کورس تھا، انگریونگ مشین جو ہے اس کی آپریٹنگ کا میرے پاس کورس تھا، وہ میں نے کیا. اور اس کے علاوہ میں نے ایگرو فرٹیلائزر کے اندر ایز اے سیکریٹری کے طور پہ مس ملٹی اسکلس تھے میرے پاس، میں نے کام کیا تقریباً کم و بیش 24-25 سال کے راؤنڈ اباؤٹ الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا علیل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جاب مجھے چھوڑنا پڑی. جی آپ نے ابھی جیسے بتایا علیل ہوئے تو علم تو ہوا تھا ہمیں بھی، اس بارے میں تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا آپ کہ یہ جو وقت آپ نے گزارا اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ اگر بتانا چاہیں. جی ہاں، ایکچولی وہ جو علیل میں ہوا تھا نا 2019 کے اندر، جی تو مجھے جب پتہ چلا، میں نے یہاں پہ ٹیسٹ کروایا تھا، مجھے بلیڈر میں کینسر تھا. اچھا جی ہاں، تو وہ پھر اس وقت ڈائگنوز ہو گیا تھا. جی پھر میں وہاں پہ آغا خان چلا گیا. وہاں ایک اور ہاسپٹل ہے وہاں پہ صدر میں، NCC ہاسپٹل، جی وہاں سے میں نے ٹریٹمنٹ کروایا. اور کافی عرصہ مطلب میرا ٹریٹمنٹ وہاں پہ چلتا رہا. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ابھی وہ کینسر نہیں ہے مجھے، ماشاء اللہ ابھی میں بہتر ہوں. ماشاء اللہ. اس حوالے سے مطلب میں نے یہ میں آپ سے پوچھنے کا مقصد ایک تو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ہمت ہار جاتے ہیں جب لفظ کینسر کا نام سنتے ہیں نا، ہاں جی تو وہ ہمت بھی ہار جاتے ہیں. اور شاید جو ہے نا وہ اسی وجہ سے جو ہے بڑا کہہ لیں کہ ٹینشن کا شکار بھی رہتے ہیں. الحمدللہ آپ نے اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ کروایا. یا اس میں پہلا تو کمال ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کرم کیا، آپ نے بھی اس کو ٹائم سے علاج اس کا کروایا. تو الحمدللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی کافی ریکور ہو چکا ہے معاملات. جی ہاں الحمدللہ. میں بس یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہمت تو میں ہار گیا تھا، کیونکہ کافی جب میں نے نام سنا تو میرے اپنے گھر والوں کے بھی بس داڑھیں نکل گئی، میں بھی روتا رہا کہ یہ معاملات کیا ہیں. لیکن بس وہ اللہ کے کرم، فضل و کرم سے چند شخصیات ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بیماری سے یہ نہ کریں کہ آپ کا علاج نہیں، اللہ نے آپ کو اگر صحت دینی ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. تو اس کے اندر یہ 2-3 شخص ہیں، جس طرح مومنہ رحمان صاحبہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت دے. انہوں نے مطلب مجھے کافی یہ موٹیویٹ کیا کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھے. اس کے بعد ڈاکٹر شہیار صاحب ہیں، وہ ہیں رضوان ملک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کر کے نا یہاں تک لے آئے کہ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ بس یہ بیماری آپ ختم ہو جائیں گے، آپ انشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، آپ کو مطلب بہتر انشاءاللہ. ابھی اسٹیٹس اس کا کیسے ہے؟ یعنی پرسنٹیج کے حساب سے اگر کہیں گے 100% آپ اس حوالے سے ریکور ہو چکے؟ جی الحمدللہ. یہ کہ میں مطلب 2019 میں جب میرا یہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے ٹریٹمنٹ کروایا. ابھی تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. جی جی. تو ٹیسٹ وغیرہ میرے الحمدللہ نیگیٹو آ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں کراچی سے ہو گیا ہوں آغا خان، چیک کرانے گیا تھا، رپورٹس وغیرہ تو الحمدللہ بالکل بہتر تھی. یہ یوں سمجھے کہ اس کلام کے صدقے، اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی عطا ہوئی ہے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو آئندہ بھی ایسے ملحق بیماریوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھے. جی تو ہمدانی صاحب، میں تھوڑا یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ نعت خوانی اس شہر میں تو ہم سن رہے ہیں آپ کے پروگرامز وغیرہ میں، تو اس کے علاوہ بھی کوئی نیشنل لیول میں یا کوئی PTV وغیرہ سے کبھی کسی نشریات میں آپ نے نعت پڑھی ہو یا ریکارڈ کروائی ہو کہیں، کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی ماضی میں کہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. یہ کہ جب میں پڑھ رہا تھا نا، جب میٹرک کے بعد جب میں نے ایڈمیشن لیا گورنمنٹ ڈگری کالج صادقآباد کے اندر، تو یہ 89 کی بات ہے، کم و بیش 89. صحیح. تو ایک ٹیم آئی تھی لاہور سے سلیکشن کے لیے، ہر تحصیل میں جاتی تھی PTV کی جانب سے. ایک پروگرام چلا تھا سجری رت، اس کو PTV کی طرف سے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے ایک دیکھیں کہ وہاں پہ ٹیلنٹ کون کون سے ہیں، کس کس کو. پھر جب یہاں پہنچے کالج میں تو مجھے بلایا گیا. میں نے جب کلام نعت بھی سنائی تھی، کلام بھی میں نے سنائے تھے. کلام یہ پھر اللہ فلاح چمبی کی بوٹی جب سنائی تو ان کو بہت پسند آئی، اور مجھے نا الحمدللہ انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا. پھر میں وہاں پہ گیا تھا، وہاں ریکارڈنگ کروائی.
صحیح. تو انہوں نے ماشاءاللہ پی ٹی وی والوں نے بڑی عزت دی ہمیں. تو یعنی وہ باقاعدہ پی ٹی وی پہ ریکارڈنگ آپ کی چلائی بھی گئی؟ ہاں جی بالکل. اچھا اچھا اچھا، بالکل چلائی تھی وہاں پہ 89 میں چلائی تھی. صحیح. تو پھر وہ 89 آپ دیکھیں وہ پی ٹی وی کا دور تھا. بالکل جی، اس وقت تو اس میرے وقت خیال PTV میرے سے تو پہلے کی بات آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو اس ٹائم سنا ہے کہ اور کوئی خاص چینلز نہیں ہوا کرتے تھے. ہاں بالکل پی ٹی وی کا دور تھا. صحیح صحیح صحیح، تو ماشاءاللہ. وہ جو جب میں ریکارڈنگ کروا کے آیا نا ساؤتھ جی خوات جی. تو لوگوں نے تو دیکھا تھا کافی سارا یہاں پہ تک. جب یہاں سے میں گزرتا تھا نا اچھا. کہتا یار وہ دیکھیں وہ جا رہا ہے وہ پی ٹی وی میں واہ آتا جی ہے. واہ واہ جی، اس ٹائم یعنی ایک سیلیبریٹی کی طرح آپ کو ہاں ٹریٹ جی، کیا گیا. ہاں واہ جی واہ واہ. بالکل. تو وہ بھی ایک لمحہ تھا، ایک خوشی کا بہت اچھا بڑا ایکسپیرینس لمحہ ہے. تو وہ اگر آپ کلام کے چند اشعار اگر جی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. ضرور. الف الا چمبے دی بوٹی مرشد میں وچ لائی اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلا پر آئی جیوے مرشد کامل باہو جسے بوٹی لائی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تھینک یو. بہت ہی پیارا کلام. یہ کلام غالباً سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ جی علیہ. جی بالکل. یہ یہ بزرگوں کے کلام جو ہوتے ہیں نا یہ دل میں گھر کر دیتے ہیں. جی جی آپ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو سن لیں اور اس کے بعد یہ ہیں بلے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد میاں محمد بخش کھڑی شریف جی جی ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو شاہ لطیف کا بہت بڑا ایک رسالو ہے، شاہ جو رسالو، اس کے اندر وہ یعنی ایسے وہ انہوں نے لکھے ہیں بیت جس کو کہتے ہیں. جی جی. تو وہ دل میں گھر کر دیتے ہیں، لوگوں کو نہ سمجھ آتے ہوئے بھی سمجھ آتی ہے. میں تھوڑا یہ بھی جاننا چاہوں کہ جیسے بزمی صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ بھی آپ کا آئی تھنک یہ کلاس فیلو ہیں بزمی صاحب بھی آپ؟ جی ہاں، بزمی صاحب جو نا نثار بزمی صاحب ہمارے مڈل اسکول میں ہم پڑھتے تھے. نثار بزمی صاحب اور بھی ہیں، طارق صاحب، یہ ہم کلاس فیلو تھے. تو وہاں پہ نثار بزمی صاحب جو تھے نا وہ نعت پڑھتے تھے شروع میں. صحیح صحیح. لیکن ہمارا کم تھا وہاں پہ نا، یہ میں 88 کی تقریباً بات کر 88 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کو آواز بڑی اچھی دی. ماشاء اللہ. جی انہوں نے نعت شروع کی تو وہ پہلے مقابلے وغیرہ میں وہی جایا کرتے تھے. صحیح صحیح. پھر اس کے بعد ہمیں بھی شوق ہوا کہ نعت پڑھنی چاہیے حضور کا نام. ہمارا اپنا ایک ذاتی شوق تھا. پھر ان کے ساتھ ہم بھی جانے لگے. تو الحمدللہ پھر ایسا ایسا ہمارا کرائیٹیریا جو بڑھتا گیا پورے پاکستان کے اندر. اللہ کا شکر ہے لوگ بڑی عزت دیتے ہیں حضور کے نام کے صدقے سے. ہم اس قابل ہیں نہیں ویسے دیکھا جائے سلمان صاحب، یہ ان کا نام ہے جو ہمیں یہاں تک. بالکل ایسے ان کے نام کے صدقے اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی. اچھا کتنی زبانوں میں ابھی تک آپ نے نعت پڑھنے کا آپ کو ایکسپیرینس ہوا ابھی تک؟ میں نے سر یہ عربی میں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا اس کے بعد اردو میں وہ تو ہے ہی ہے. سریکی کے اندر وہ بھی ہے. جی. پنجابی کے اندر میں نے مطلب پڑھا ہے الحمدللہ. اور جب میں سندھ میں جاتا ہوں تو میں نے سندھی زبان میں پڑھا ہے. اور وہاں کے میں اپنی وہ بات نہیں کر رہا
لیکن وہاں کے لوگ، جب میں وہاں سندھ میں جا کے لینگویج سے پڑھتا ہوں، سندھ لینگویج کے اندر، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے سندھی بھی ایسے نہیں پڑھتے جس طرح آپ پڑھتے ہو، یعنی لفظ کی سمجھ آ رہی ہے. وہ اس ایریا کی بات کروں جہاں مورو بہت دور ہے، اندرون سندھ ہے، اندرون سندھ، جی جی، تو وہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں. اچھا، جب بھی پھر میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اردو تو ماشاء اللہ آپ پڑھتے ہیں، باقی کلام ہمیں سندھی زبان میں بھی پڑھا کریں، سنایا کریں، تاکہ یہ آپ کی زبان سے ہمیں سندھی جو لینگویج اچھی لگتی ہے. یہ بھی سلمان صاحب بڑا خاص اعزاز ہے. اچھا، تو میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. ویسے بزمی صاحب سے بھی میں نے یہ کیا تھا کہ الحمدللہ نعت پڑھنے کا شوق ہر مسلمان کو ہوتا ہے، یقیناً شوق ہم بھی رکھتے ہیں. تو اگر ہم چاہیں کہ ہماری آواز بھی حمدانی صاحب کی طرح یوں ہو اونچی، اور جس طرح ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا ٹپس دینا چاہیں گے کہ اس آواز کو کوئی ہمیں باقاعدہ سیکھنا پڑے گا، کسی سے کلاس لینی پڑے گی، یا اس کے لیے کوئی پریکٹس کی ہی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے استاد ہونا چاہیے، بہتر استاد ہے. آپ صرف یہ فن نعت کو نہ دیکھیں. اگر آپ اسکول میں چلے جاتے ہیں، اسکولنگ آپ کی ہوتی ہے تو ٹیچر آپ کو چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ مدرسے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ٹیچر چاہیے. اور یہ نعت ایک ایسا مطلب ایک فن ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا اچھا استاد ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کی جو پریکٹس ہے وہ پریکٹس بہت ضروری ہے. صحیح. اب میتھمیٹکس کو لے لیں تو آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ کو وہ سوال نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ایک نعت خوانی ہے. نعت خوانی کے اندر ایک نعت آپ نے مطلب اچھی پڑھنی ہے تو آپ کو پریکٹس کرنی ضروری ہے. جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا گلا ٹھیک ہوگا. جب گلا ٹھیک ہوگا تو آپ کی آواز اچھی بنے گی. آواز اچھی ہوگی تو الفاظ اچھا نکلے گا. جب الفاظ اچھا نکلے گا تو لوگوں کو پسند آئے گا. صحیح. اس کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک آپ کی پریکٹس بہت ضروری ہے. صحیح. تو ان فیوچر کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ ہی بطور استاد ہمیں اگر سکھانا چاہیں تو اس طرح کا کچھ اگر پاسبل ہو سکے؟ جی ہاں، یہ بھی مطلب میں نے سوچا ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ نثار بزمی صاحب کو میں لے کے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم بنائیں تاکہ جو بچے جن کے ٹیلنٹڈ ہیں، جن کی آواز اچھی ہے، ان کو آگے ہم لیں. میں نے یہ ریکویسٹ ویسے بزمی صاحب سے بھی کی تھی کہ کیوں نہ ایک ایسا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. صادق آباد سے اگر شروع ہو تو یقیناً صادق آباد کا بھی نام اس میں روشن ہوگا کہ ایک جیسے آپ نے بتایا نا کہ بچوں کو سکھایا جائے، ایک اداب سکھائے جائے. نعت کے سب سے پہلے تو ادب کی ضرورت ہے، اور پھر مزید اس میں آگے. اور اچھا، نعت کے ادب کے بات چلی ہے تو اس میں چند علماء کرام کو اکثر نعت خوانوں سے نا اعتراض ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ چند عرصہ پہلے نعتیں تھیں جس کے ساتھ ذکر چلایا جاتا تھا، تو علماء کرام نے اس سے بھی اعتراض کیا. آپ اس طرح کی نعتوں کے بارے میں، یا یہ جو ڈف بجائی جاتی ہے نعت کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اصل میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ جو ہمارے اسلاف ہے نا، اسلاف کا جو نعت پڑھنے کا انداز ہے نا، اصل وہی ہے، ایکچوئل وہ ہے. جی. وہ انداز جو ہے اگر آپ اس انداز میں نعت پڑھیں گے جس طرح ہمارے اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ، سید منظور الکونین، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں عبدالستار نیازی صاحب، ٹھیک ہے، محمد علی ظہوری صاحب، ایسے نعت خواں یوسف میمن صاحب ہو گئے. اور ابھی جو ہمارے حال ہی میں سید زبی مسعود صاحب ہیں، اور خالد حسنین صاحب جو کہ غریق رحمت عطا فرمائے، ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بہت بڑے اچھے نعت خواں ہیں. اس انداز میں نعت اگر پڑھی جائے تو اس انداز، یہ اصل انداز یہی ہے یہی کہ اس کو آپ ادب کا یہ مقام ہے کہ ادب کے اندر رہتے ہوئے آپ نے نعت پڑھنی ہے. تو ادب اگر نہیں ہے تو پھر نعت کا فائدہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. باقی جو لوگ ہیں ذکر کے ساتھ دف کے ساتھ، وہ تو عالم دین کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو مطلب نہیں پڑھنا چاہیے. تو ہمارے اسلاف جو ہیں ان کا جو طریقہ کار نعت پڑھنے کا وہ ہے ادب و احترام کے ساتھ. اچھی نعت اچھے انداز میں اچھے سر میں پڑھی جائے تو وہ جس طرح لفظ گھر کرتے ہیں اس طرح آواز بھی گھر کرتی ہے. جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال حمدانی صاحب، جو کہ صادق آباد میں کافی عرصہ سے ثنا خان مصطفیٰ ہیں. حمدانی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کوئی فیوریٹ کہہ لیں کہ اشعار یا شاعر کوئی ہوں، اور جن کی آپ اگر کلام جن کے آپ پڑھتے ہوں؟
اچھا ہوا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے ذہن سے بھی نکلی ہوئی تھی بات. وہ یہ تھا کہ ایک صادق آباد کے اندر ہمارے دوست محترم حکیم احمد حسن صاحب مرحوم جی جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی یہ نعت میں نے ایک پڑھی تھی، کافی پاپولر ہوئی تھی، کافی لوگوں نے پسند کیا تھا صادق آباد کے اندر. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا اس کے چند اشعار پیش کر کے جی ان کو روح کو ثواب بھی پہنچ جائے گا. اور ہمارے چونکہ صادق آباد کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جی ماشاء حکیم احمد حسن صاحب، ان کا میں کلام آپ کے سامنے پیش کرتا جی ہوں. ضرور ضرور. کہ نور جو در سے محمد کے عطا ہوتا ہے، نور جو در سے محمد کے عطا ہوتا ہے، دونوں عالم کے اندھیروں کی ضیاء ہوتا ہے، دونوں عالم کے جس کے ماتھے کا مقدر ہو تیرے شہر کی خاک، اس کا اعزاز تو شاہوں سے بڑا ہوتا ہے، اس کا اعزاز تو شاہوں سے بڑا ہوتا ہے، نور جو در سے. اور میں بھی اس بات پہ رکھتا ہوں حسن دل سے یقین، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھی اس بات پہ رکھتا ہوں حسن دل سے یقین کہ جس کے ہو جائے نبی اس کا خدا ہوتا ہے، جس کے ہو جس کے ہو نور جو در سے محمد کے عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جی. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کو آپ نے 4 چاند لگا دیے. آپ کی آواز اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کا یوں پڑھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی پوڈ کاسٹ سے میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا. آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پھر سے کہ آپ تشریف لائے. آپ سے اجازت چاہوں گا اور ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا. ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.